بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 71۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 24، فقہ کی دوسری تعریف، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ کی تشریح، حصہ 5۔ توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں مصنف نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی تھی، جس میں سب سے پہلے انہوں نے اصل کی تعریف ذکر کی، الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اور اس کے بعد اصل کی دوسری تعریف ذکر کی، المحتاج الیہ، اور پھر فقہ کی پہلی تعریف ذکر کی، معرفۃ النفس ما لہا و ما علیہا، اور اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف ذکر کی، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ اس تعریف یعنی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جو تشریح کی تھی وہ بھی ذکر کی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ آخر میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد زاد ابن الحاجب على هذا قوله بالاستدلال ولا شک انه مکرر، کہ فقہ کی اس تعریف پر العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس پر علامہ ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال بالاستدلال لفظ کا اضافہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مکرر ہے۔ یعنی ہم فقہ کی تعریف کو دیکھ لیں، فقہ کی تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، تو علامہ ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ نے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ پر اس کا اضافہ کیا ہے بالاستدلال، یعنی ان کے نزدیک پوری تعریف یہ ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ بالاستدلال۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکرر ہے، یعنی بالاستدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ بالاستدلال کا مطلب وہی ہے جو من ادلتها التفصیلیہ کا مطلب ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فقہ ان احکام شرعیہ عملیہ کے علم کا نام ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے معلوم ہو۔ تو بالاستدلال کا کیا مطلب ہے؟ بالاستدلال کا مطلب یہی ہے کہ ادلہ تفصیلیہ سے اس کو استدلال کر کے دلیل میں غور و فکر کر کے انسان نکالے۔ تو جب من ادلتها التفصیلیہ سے جو مقصد حاصل ہو رہا ہے تو بالاستدلال کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کر دیا کہ من ادلتها التفصیلیہ سے علم الرسول، علم اللہ، علم جبریل اور علم مقلد، یعنی چاروں چیزیں نکل جائے گی۔ علم اللہ اس وجہ سے نکلے گا کیونکہ وہ بھی ادلہ تفصیلیہ سے کے محتاج نہیں ہے، علم جبریل بھی من ادلہ تفصیلیہ سے علم حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہے، علم رسول بھی اس کے محتاج نہیں ہے، اور علم مقلد اس لیے نکلے گا کیونکہ وہ ادلہ تفصیلیہ میں غور و فکر کر کے حاصل کر نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تشریح آپ کے سامنے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بیان کر دی۔ اب اگر ہم بالاستدلال کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ قولہ ولا شک انہ مکرر، ذهب ابن الحاجب الى ان حصول العلم بالاحکام عن الادلة قد يكون بطریق الضرورة كعلم جبریل والرسول علیہم السلام، وقد يكون بطریق الاستدلال والاستنباط كعلم المجتہد، والاول لا يسمى فقها اصطلاحا فلا بد من زیادة قید الاستدلال والاستنباط احترازا عنه، والمصنف توهم انه احتراز على علم المقلد فجزم بانه مکرر لخروجه بقوله من ادلتها التفصیلیہ۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول اس میں شک نہیں ہے کہ یہ مکرر ہے، تو فرماتے ہیں کہ ذهب ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حصول العلم بالاحکام عن الادلہ، یعنی احکام کو ادلہ سے معلوم کرنے کا جو حصول ہے یہ کبھی بطریق ضرورت بطریق بداہت ہوتا ہے، جیسے علم جبریل اور علم رسول علیہ السلام، اور کبھی یہ بطریق استدلال و استنباط ہوتا ہے جیسے علم المجتہد، اور پہلے کو فقہ اصطلاحی نہیں کہتے ہیں، لہٰذا
ایک ایسی قید کے اضافے کی قید کی اضافے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نکل جائے. استدلال اور استنباط کے قید کی ضرورت کی جائے گی تاکہ اس سے احتراز ہو جائے. مصنف کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہ علم المقلد سے احتراز ہے، لہٰذا انہوں نے یقین سے یہ بات کہہ دی کہ یہ تو مقرر ہے کیونکہ علم المقلد من ادلتہ التفصیلیہ سے نکلا ہے. تو اس عبارت میں اگر ہم غور کر لیں تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ گویا علامہ ابن الحاج رحمۃ اللہ کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بالاستدلال کا قید ہے یہ اضافی نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ مفید ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اگر تعریف میں دیکھ لیں، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ علم جو احکام شریعہ عملیہ کا ہو اور وہ ادلہ تفصیلیہ میں غور و فکر کر کے حاصل ہو، پھر وہ آگے دو قسم پر ہے. بعض تو بداہتاً ہوتے ہیں اور بعض میں استدلال اور غور و فکر کی ضرورت ہے. تو جو بداہتاً ہے یعنی علم جبریل اور علم رسول، ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، لیکن ان کا جو علم ہے وہ فقہ نہیں ہے. اور یعنی علامہ ابن الحاجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اصطلاح یہ قائم کیے کہ ان کا جو علم ہے وہ فقہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے نکالنے کی ضرورت ہے. جب فقہ نہیں ہے تو اس کے نکالنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے بالاستدلال قید کا اضافہ کیا. تفتازانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مصنف یہ سمجھے ہیں کہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ابن الحاجب کے کلام سے یہ سمجھے ہیں کہ بالاستدلال کا جو اضافہ ہے یہ علم مقلد کو نکالنے کے لیے ہے، اور علم مقلد کو تو پہلے سے من ادلتہ تفصیلیہ سے نکلا ہے، تو لہٰذا اس لیے مقرر ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جبکہ ابن الحاجب کا یہ مطلب نہیں ہے، ابن الحاجب جو بالاستدلال قید کا اضافہ کر رہے ہیں تو اس کو وہ علم جبریل اور علم رسول کو نکالنے کے لیے ہے. تو لہٰذا گویا ابن الحاجب رحمۃ اللہ کے نزدیک بالاستدلال قید سے علم جبریل علم رسول نکل جائے گا اور من ادلتہ تفصیلیہ سے علم مقلد نکل جائے گا. تو اس طرح یہ مقرر نہیں ہوگا بلکہ مفید ہو جائے گا. دوبارہ دیکھتے ہیں، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابن الحاجب رحمۃ اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حصول العلم بالاحکام عن الادلہ، یعنی وہ علم جو احکام کا ہو اور وہ ادلہ سے ہو. آگے اس کے بھی دو قسمیں ہیں، کبھی بھی طریق ضرورت ہوتا ہے یعنی بدیہی طور پر ہوتا ہے جیسے علم جبریل اور علم رسول، اور کبھی بھی طریق استدلال و استنباط ہوتا ہے جیسے علم المجتہد. اور پہلا جو ہے علم الرسول و علم جبریل یہ فقہ نہیں ہے، فقہ اصطلاحی، اگرچہ فقہ ہے یعنی اس میں ان کو بھی احکام کا علم ہے تو بظاہر تو فقہ ہے، لیکن اصطلاح اس پر قائم ہے کہ اس کو ہم فقہ نہیں کہتے. تو لہٰذا اس میں قید کے اضافے کی ضرورت ہے اور وہ استدلال یا استنباط ہے تاکہ اس سے احتراز ہو جائے. اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ جو بالاستدلال قید علم مقلد سے احتراز ہے، لہٰذا انہوں نے یقینی یہ بات کی کہ یہ مقرر ہے کیونکہ وہ تو علم مقلد من ادلتہ تفصیلیہ سے نکلا ہے. اور اب ہم اگر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے تو جواب آسان ہے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ من ادلتہ تفصیلیہ سے علم مقلد نکلا ہے اور بالاستدلال سے بھی علم مقلد نکلا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ من ادلتہ تفصیلیہ سے چاروں نکلے، علم اللہ، علم جبریل، علم رسول اور علم مقلد، یہ سب اس سے نکلے ہیں. تو بالاستدلال سے اگر آپ علم مقلد نکالیں گے یا علم رسول نکالیں گے یا جو بھی نکالیں گے تو یہ مقرر ہو جائے گا. حاصل کو دیکھنا چاہیے اور یعنی مقصدی بات کو اگر دیکھ لیں تو یہ مقرر ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی طرف محتاج ہے کیونکہ من ادلتہ تفصیلیہ اور بالاستدلال ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جو علم رسول اور علم جبریل اگر بالاستدلال کے ذریعے سے نکالنے کا آپ کا ارادہ ہے تو وہی من ادلتہ تفصیلیہ سے نکل جائیں گے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے آگے فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ حصول العلم عن الدلیل مشعر بالاستدلال اذ لا معنى لذلك الا ان يكون العلم ماخوذا عن الدلیل فيخرج
علم جبریل والرسول علیہم السلام ایضا قلنا لو سلم فذکر الاستدلال للتصریح بما علم التزاما او لدفع الوهم او للبیان دون الاحتراز ومثله شائع فی التعریفات. تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دلیل سے کوئی علم حاصل کرنا یہ خبر دیتی ہے بالاستدلال کے بارے میں، یعنی دلیل سے من ادلۃ تفصیلیہ میں دلیل سے علم حاصل کرنا، اس کا معنی اور باستدلال کا معنی ایک ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے مگر یہ، یعنی استدلال کا معنی یہی ہے کہ وہ علم ماخوذ ہو دلیل سے، لہذا جبریل اور رسول کا علم بھی اس سے نکل جائے گا، من ادلۃ تفصیلیہ سے نکل جائے گا، تو اس کے لیے بالاستدلال قید کی ضرورت نہیں ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یہ جواب دیتے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ دونوں اس کو مستلزم ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی اور آگے تسلیمی جواب ذکر کر دیا. تسلیمی جواب یہ ہے کہ اگر اس کو تسلیم بھی کر دے کہ واقعی دونوں کا معنی یہ ہے، تو پھر اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ استدلال کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے یہ تصریح کے لیے ذکر کیا ہے، اس چیز کے بعد جو التزاماً معلوم ہے، یعنی جو چیز پہلے التزاماً معلوم ہے، ضمناً معلوم ہے، اس کو دوبارہ تصریح کر کے ذکر کر دیا، اور یا وہم کو دور کرنے کے لیے اور یا زائد اضافی وضاحت کے لیے اس کو ذکر کر دیا، نہ کہ احتراز کے لیے، اور تعریفات میں اس طرح شائع ہے، یعنی عام ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ گویا تسلیم کرتے ہیں کہ بالاستدلال اور من ادلۃ تفصیلیہ دونوں کا معنی یہ ایک ہے، تو لہٰذا بالاستدلال کے قید کی ضرورت نہیں تھی، اور من ادلۃ تفصیلیہ سے علم اللہ، علم الرسول، علم جبریل اور علم المقلد سب نکل جائیں گے. تو پھر بالاستدلال کے قید کو مفید بنانے کے لیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر تصریح ہو جائے گی، یعنی پہلے سے ایک بات ثابت ہے لیکن دوبارہ اس کی تصریح کریں گے، اور یا یہ ہے کہ کسی کو شاید وہم ہو رہا تھا تو بالاستدلال کے ذریعے سے دوبارہ وہ بیان کر کے اس وہم کو دور کر دیا، اور یا اضافی بیان کے لیے، یعنی ایک چیز پہلے سے واضح ہے لیکن دوبارہ ایک چیز کو اذا تقرر فی القلب، جب کوئی چیز کسی چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ علم جبریل، علم رسول، علم اللہ اور علم مقلد اس سے خارج ہے. اور آگے فرماتے کہ تعریفات میں اس طرح شائع ہیں، یعنی تعریفات میں بہت سارے الفاظ اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ وضاحت ہو جائے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لہٰذا لیکن آپ اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اس میں خود انہوں نے مصنف کی بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ مقرر ہے، لیکن مقرر کر کے ذکر کیا ہے اس فائدے کے لیے. تو گویا انہوں نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اعتراض ہے اس کو دفع نہیں کیا ہے اور اس کو تسلیم کر دیا ہے. باقی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا جو منہج طرز ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہیں، اور تعریف میں اگر کوئی چیز بھی دخول غیر موجود ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس میں غیر کا دخول ہے، اور اسی طرح تعریفات کے لیے بھی وہ ضروری سمجھتے کہ وہ مکمل طور پر جامع معنی ہو. اسی طرح تعریفات میں وہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی لفظ کا اضافہ نہ ہو. تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج سخت ہے اس میں، اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کا مزاج اس میں دیکھ لے تو وہ نرم ہے. وہ کئی جگہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اصول یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کیا جائے تو کوئی بات نہیں، اس میں وضاحت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح تعریفات کے جامع معنی ہونے کی بحث میں بھی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جامع معنی ہونا اچھی بات ہے، لیکن جب تعریف سے اصل مقصود اس چیز کی وضاحت ہو اور وہ حاصل ہو جاتی ہے تو جامع معنی تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے. چند الفاظ کے ساتھ اگر اصل مقصد حاصل ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے. تو یہاں بھی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا ہے. اور پہلے ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بزدوی کے ساتھ ساتھ اصول ابن الحاجب اور المحصول للامام راضی اس کو بھی پیش نظر رکھا ہے، اور جہاں جہاں ان سے کسی رائے میں اختلاف ہے تو ان پر رد بھی کیا ہے. چنانچہ اس سے پہلے ایک بحث میں امام راضی رحمۃ اللہ پر رد کیا ہے کہ انہوں نے اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کی ہے،
اور آج کے سبق میں انہوں نے ابن الحاجب رحمۃ اللہ پر رد کیا ہے کہ انہوں نے فقہ کی تعریف میں بالاستدلال قید کا اضافہ کیا ہے، اور یہ اس قید کے اضافے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے بغیر بھی تعریف و جامع معنی ہیں اور بالاستدلال قید تکرار ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ فقہ کی تعریف میں العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس پر علامہ ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ نے بالاستدلال قید کا اضافہ کیا ہے، لیکن یہ مکرر ہے۔ نیچے پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کی کوشش کی کہ دراصل یہ علم المقلد کے نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علم جبریل علم رسول کے نکالنے کے لیے، لیکن پھر خود ہی یہ تسلیم کر دیا کہ اس ایک لفظ سے یعنی من ادلتها تفصیلیہ سے علم جبریل علم رسول اور علم مقلد سب نکل سکتے ہیں، تو پھر اضافے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا پھر آخر میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ جواب دیا کہ یہ زیادت توضیح کے لیے ہو جائے گا، اور یا یہ ہے کہ جو بات پہلے سے معلوم ہے اس کو مزید پکا کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا ہے، اور تعریفات میں ایسے اضافات شائع ہیں۔ یہ خلاصہ